نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم آمین۔ آج الحمدللہ ہم اپنی مدینہ بک 3 کا سے ہم تو ہم جو ہے کلاس بک 3 سے ہم شارٹ کورس کا وہ کر رہے ہیں، اور ہم مدینہ بک کی پہلی کتاب اور دوسری کتاب ختم کر چکے ہیں۔ اس کو ہم شروع کر رہے ہیں تاکہ یہ کہ تقریباً جو ایک کتاب بک 1 میں تھا، بک 2 میں تھا، اس کو مختصر کر کے ہم نے اس کو، بلکہ ڈاکٹر صاحب نے جیسی کتاب لکھی ہے تو اس سے مزید تھوڑا سا تقویت ملتی ہے۔ تو ہم جب بھی پڑھیں گے، ابھی جو ابتدا کر رہے ہیں ہم اس کی، اور ہم نے ایسی ابتدا ہوئی تھی بک 1 سے کہ سب سے پہلے اسم پڑھا تھا، تو ہم اسم پڑھیں گے لیکن زیادہ تفصیل سے نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اگلی دفعہ جب یہ اس کو ختم کریں گے اس کے بعد بالکل نئے سرے سے نئے کورس میں تینوں کتاب انشاءاللہ تعالیٰ ختم کی جائے گی۔ یہ کتاب مدینہ یونیورسٹی سے وہ اپروو ہے اور اسی سے ہم پڑھاتے ہیں۔ اچھا، تو اسم بھی، جب بھی کوئی اسم کا لفظ کسی جملے میں استعمال کرنے کے لیے جب آپ چاہیں گے استعمال کرنا، تو آپ کو کم از کم 4 باتوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ 4 باتیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں، یہ ہم نے لکھا ہے اعراب البنا، یعنی الدرس الاول امن نکال۔ کسی بھی اسم کو جملے میں 4 خصوصیت کا جاننا ضروری ہے، یعنی اس لفظ کے بارے میں آپ کو 4 باتیں پتہ ہونی چاہیے۔ پہلی تو یہ وسعت، یعنی اس کو کیپیسٹی انگلش میں کہتے ہیں، یعنی وہ نکرہ ہے، یعنی ایک آدمی کی بات ہے یا ایک خصوصی آدمی بات ہے۔ یعنی انگلش میں تو ہم آرام سے وہ کر سکتے ہیں کہ اے مین، مطلب یہ نکرہ ہوا، بی مین جو ہے وہ معرفہ ہوا، تو لیکن ہماری اردو زبان میں یہ تو ہے کہ ایک یا کوئی آدمی سے ہم نکرہ کر لیتے ہیں، لیکن معرفہ کی کوئی پہچان نہیں ہے، ہم لفظ بولتے ہیں، جیسے بیت ہے، دی ہاؤس کو ہم صرف گھر کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی چیز جو ہے وسعت کے بارے میں ضرور ہے کہ نکرہ ہے یا وہ ہے، یعنی ہم کسی خاص چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے، یا ہم کسی ایک عام کوئی بھی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ نمبر 2، جنس۔ جنس انگلش میں جینڈر کہتے ہیں، اور جنس کا ہمیں پتہ ہونا لازمی چاہیے کہ وہ لفظ جو ہے مذکر ہے مؤنث ہے۔ عام طور پہ یعنی جو جنس ہے 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو جیسے میں اگر آپ کو کہوں کہ ماں مذکر ہے یا مؤنث، تو آپ کیا کہیں گے؟ مؤنث کہیں گے، ٹھیک ہے، لازمی بات ہے۔ تو ایک حقیقی مؤنث ہے، یعنی جب بھی کوئی بھی کسی زبان میں وہ لفظ بولا جائے گا آپ کہیں گے یہ مؤنث ہے، یہ مذکر ہے۔ لیکن زمانوں میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن چیزوں کو ہم بعض مذکر استعمال کرتے ہیں، بعض زبان والے، بعض والے مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے مسجد کو ہم اردو زبان میں مؤنث استعمال کرتے ہیں، اور لیکن عربی زبان میں یہ مذکر ہے۔ تو ان باتوں کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ بلکہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے اب یہ عدد کا، جیسے وہ عدد نمبر، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لفظ 1 کے لیے استعمال ہوتا ہے یا 2 کے لیے۔ عربی زبان میں جو عدد کی تقسیم ہے واحد اور مثنیٰ، یعنی ڈوئل جسے کہنا چاہیے، واحد اور 2، اور 2 سے زیادہ جو ہوتا ہے 3 جمع کہلاتا ہے۔ لیکن 1 اور 2 جمع کا ہوا، 3 سے زیادہ جمع کہلاتا ہے، لیکن 2 کے لیے الگ ایک لفظ۔ تو جینڈر میں یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اس میں نمبر میں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ مفرد یعنی واحد ہے یا مثنیٰ ہے، یعنی ڈوئل جیسے کہنا چاہیے، یا جمع ہے۔ جیسے ایک
اوپر کی مجھے بات یاد آ گئی کہ میں اردو میں آپ کو مثال دوں، جیسے کہ دیوار، اگر میں آپ سے کہوں دیوار گر گیا تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ میں نے اردو صحیح بولی ہے؟ نہیں بولیں گے، کیونکہ مجھے پتا نہیں تھا کہ دیوار مذکر ہے یا مؤنث ہے زبان میں، تو اس لیے میں نے دیوار گر گیا کہہ دیا۔ اردو میں اگر بولوں گا تو میں کہوں دیوار گر گئی، تب آپ کہیں گے صحیح کیا، تو آپ چکنا ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو اسی طرح یہ تمام چیزیں ہیں جس کا ہمارے جاننا ضروری ہے، ورنہ ہم آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بہت سے فرنٹیئر سے لوگ جو آتے ہیں ان کی بہت سی چیزیں ہیں وہ مؤنث ہیں مذکر ہیں، تو ہم گرے گا، یا ایک بنگالی کے آدمی تھا وہ کہہ رہا تھا بس روکو ہم گرے گا، ان کی زبان میں اترنے کو گرنا کہتا تھا، تو وہ نہ اس لیے تو لوگوں نے گرو نہیں، ہم روکیں گے تو اتر جانا۔ تو اس طرح کی بھی باتیں ہوتی ہیں، تو صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ بہت سے ہم جائے گی بہت سے بولتے ہیں اس طرح، حالانکہ ان کی غلطی نہیں ہے، یہ ان کی زبان کی ہے، وہ اپنی زبان کی حساب سے بولتے ہوتی ہے۔ آئیے پھر سے آ جائے عدد مفرد واحد مثنیٰ دو جمع تین، یعنی جمع ہمیشہ تین سے پہلے سے۔ سب سے اہم ہے اعراب۔ اعراب ہماری اردو زبان میں آپ نے دیکھا ہوگا، اعراب ہم زیر زبر پیش کو کہتے ہیں، یہ اعراب نہیں ہے، اس کو عربی زبان میں حرکت کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش یہ حرکت کہلاتی ہے، اس کو زبر کو یعنی پیش کو کہیں گے ضمہ عربی زبان میں، زبر کو کہیں گے فتح، اور کسرہ کہیں گے زیر کو۔ اور میں پڑھاتے وقت زیر زبر پیش اس لیے پڑھاتا ہوں تاکہ آپ اس سے جانتے ہیں، اور یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اس کو کیا کہتے ہیں، تاکہ یہ کہ کہیں آپ دوسری جگہ پڑھ رہے ہوں اور وہ کہہ کے ضمہ لگائی یہاں پہ، سب سے ضمہ کیا ہے، تو ضمہ پتہ ہونا چاہیے پیش ہے، فتح لگائیے گا اوپر تو فتح کے پتہ ہونا چاہیے کہ زبر کو کہہ رہے ہیں، کسرہ لگائیے تو زیر کو کہہ رہے ہیں، اس طرح۔ تو یہ جو ہے اعراب جو ہے اس لفظ کو کہتے ہیں کہ اس لفظ کے آخر میں اینڈنگ جو اینڈ ہے وہ کس قسم کا ہے۔ اگر واحد ہے تو واحد کی اینڈنگ جو ہے پیش سے ہوگی یا زبر سے ہوگی یا زیر سے ہوگی، یہ ہم دیکھیں گے۔ اگر اس کے ہم تین تقسیم کیے، اگر پیش سے ہوگی واحد والا تو ہم اسے کہتے ہیں رفع، کیا کہتے ہیں؟ رفع۔ اور اگر زبر سے ہوگی تو ہم وہ کہیں گے یہ لفظ جو ہے منصوب ہے، اور زیر سے ہوگی تو ہم کہیں گے یہ مجرور ہے، جر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ اہمیت اس بات کی ہے، اگر یہ رفع ہم دیکھیں گے اسم میں تو ہوگا، اگر رفع ہے تو یہ مبتدا ہوگا، یعنی جملہ شروع کرنے کے لیے ہم اس جملے میں پیش لگائیں گے، اور اس کی خبر بھی ہوگی، وہ بھی نکرہ ہوگی لیکن وہ اس میں بھی پیش یعنی تنوین، پیش کی تنوین ہوگی۔ اسی طرح جر ہوگا تو وہ جر کا یہ ہے کہ کوئی لفظ آئے گا، عام طور پہ دو اس کی پہچان ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ من اللہ لکھا ہے، میں کہوں اللہ سے تو ہم من اللہ ہی کہیں گے، پیش ہٹ گیا، آخر حرف پہ اینڈ کیا ہوا، زیر لگا، من اللہ ہی، ٹھیک ہے۔ ایک اور جیسے نصب کا ہے، نصب میں کوئی ایک لفظ آتا ہے انا، اللہ لکھا ہے، اگر اس سے پہلے انا لگا ہوگا تو ہم کہیں گے ان اللہ علی کلی، اللہ کا ہے چونکہ وہ زیر آئے گا اللہ کے بعد، علی کلی شیء قدیر، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے یہ جو ہے یہ کچھ لفظ ہوتے ہیں جو آ کے اس کو چینج کرتے ہیں، یا پھر اگر وہ فعل میں ہم دیکھیں گے تو یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی کام کرنے والا ہوگا اس کے اوپر پیش ہوگا، پیش کی تنوین یا پیش ہوگا، اور جس پہ کام کیا جائے گا اس پہ زبر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح کوئی اضافی بات ہوگی، جیسے میں کہوں اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، تو ایک یہ ہوگا کہ اللہ
اور کتاب، یہ دو لفظ ہیں. اس کنسٹرکشن میں میں پین نکال لوں تاکہ آپ کو دیکھنے میں اور کچھ سننے میں کہ آپ نے اتنی دیر تک میری تقریر سنی ہے تو اس سے کوئی فرق پڑ رہا ہے یا نہیں پڑا. یہ دیکھیے، ہم اسے کہتے ہیں مرکب اضافی، اس لیے کہ میں شارٹ کورس ہے، یہ میں تفصیل سے تھوڑا سا پڑھا رہا ہوں. مرکب اضافی اس میں یہ ہوتا ہے کہ پوزیسو کیس ہوتے ہیں، جیسے یہ اللہ کی کتاب، ٹھیک ہے، اللہ کا گھر. پوزیسو کیس ہے نا، یہ گھر جو ہے کن سے تعلق ہوتا ہے؟ اللہ سے. کتاب کس کی؟ اللہ کی. تو چلو اتنی دو وہ کر لیتے ہیں. اچھا، یہ ہے اس کے دو، میں شاید اس میں شروع میں نہ پڑھاؤں لیکن شاید آخر میں موقع ملے گا تو پڑھا دوں گا. اسے کہتے ہیں مضاف علیہ. یہ اور اس کو کہتے ہیں مضاف. اردو میں ہم نے جو لکھا ہے اس میں مضاف علیہ جو ہے پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں آتا ہے. لیکن عربی زبان میں مضاف جو ہے، مضاف کو نا کتاب ہے، یہ مضاف جو ہے پہلے آتا ہے، اس کے بعد مضاف علیہ آتا ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا؟ تو میں لکھوں گا دو کتابیں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اور اللہ یہاں پہ لکھ دیتا ہوں. اب یہ دو لفظوں کی ساخت یہ معنی پیدا کریں تو مضاف کی جو اس کی عربی زبان میں یہ ہے کہ اس پہ کوئی تنوین دو پیش والی نہیں آئے گا، نہ اللہ لگے گا. ال دی کے لیے کرتا ہے تو نہ ال لگے گا نہ دو پیش والی لگے گی، تو اس کا ایک ہی ہوگا. یہ کتاب ہو گیا. میں واقعی نہیں لگا رہا، ورنہ لگا دیتا ہوں ایسے کتاب. اب یہ کہ جو مضاف علیہ ہے اس کے ہمیشہ آخر میں اعراب جو ہوگی زیر سے ہوگی، کسرہ جسے کہتے ہیں نا اس سے ہوگی. تو یہ ہوا کیا، پڑھیں گے اس کو، کتاب اللہ، یہ ہے نا کتاب اللہ. اب یہ کتاب اللہ ہے تو یہ کنسٹرکشن جو ہے، یہ ساخت جو ہے، یہ دو لفظ ہیں لیکن یہ اس پہ تنوین نہیں ہے، ال نہیں لگا ہوا، یہ ایک ساخت ہے. اور آخری جو لفظ یہ مضاف جو ہے اس کے نیچے زیر لگا ہے. تو ہم کہیں گے کتاب اللہ، یہ ساخت معنی کیا کہیں گے کہ یہاں سے اردو میں تو الٹا چل رہا ہے نا، تو ہم کہیں گے اللہ، اللہ یا کی، کا، کی یا رے، راری. پوزیسو کیس کے لیے جو لفظ اردو میں تو آپ ہے یعنی کتاب، تو یہاں کی آئے گا اللہ کی کتاب. کوئی اور چیز ہوگی تو اللہ. اب جیسے یہ ہوگا، اب میں کہوں کہ اللہ کا گھر تو کیا ہوگا؟ بیت. گھر کہتے ہیں بیت، بیت. تو کیا کہیں گے ہم؟ کتاب کی جگہ بیت کریں گے تو بیت اللہ. تو بیت اللہ لکھیں، بیت اللہ. اب یہ دیکھیے نہ تنوین ہے نہ ال ہے، تو یہ صاف جو ہے یہ کیا کہیں گے؟ اب یہاں یہ تو ادھر آیا گھر اور یہاں چلا گیا یہ اللہ. کیا لگائیں گے؟ کا، کی، کے، کون سا لگائیں؟ اللہ کا گھر. ہم نے وہاں کی لگایا تھا کتاب کی، جیسے یہ اللہ کا گھر. کچھ اندازہ ہوا تو کچھ محسوس ہوا کہ اللہ کا گھر بیت اللہ. تو یہ جو ہے عراب جو ہے اس طرح سے آپ کے یہ جو آتا ہے اس کے جر میں آنے کی دو وجہ ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتی ہے کہ حرف جر جس میں من، علا یا فی، ٹھیک ہے، یہ سب پڑھتے ہیں آپ. لیکن اس کے بعد دیکھیں گے آپ کو جو اسم ہوگا، اسم کے آخر میں زیر ڈالا ہوگا.
من اللہ، من المسجد، من البیتی، ٹھیک ہے. جیسے بی مانے ہوتا ہے ساتھ، تو بی مانے ساتھ، اسم لکھیں گے بسمی، بسمی، اور کہیں ساتھ اسم مانے نام، اللہ کے نام کے ساتھ، بسمی اللہ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ، بسم اللہ کے معنی ہو اللہ کے نام کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو یہ وہی ہے جیسے اسم اللہ، تو بے لکھا ہے تو کر دوں تاکہ یہ کہ آپ کو یہاں جو ہے کیا ہوگا، اللہ کے نام، کیا ہوگا اللہ کے کا کی کیا لگائیں گے ہم، اللہ کے نام. اور بے جو لگا رہے ہیں ہم یہاں پر، بے حرف جر ہے جس کے معنی ہوتا ہے ساتھ یا سے، ٹھیک ہے. اللہ کے نام سے یا اللہ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ جو ہم پڑھتے ہیں تو یہ ہوگا. تو اس کا مطلب میں بتانے چاہ رہا ہوں کہ آپ کو، تاکہ تھوڑی سی بات میں، یہ زبان ایسی ہے کہ آپ اس کو، ایک تو سب سے سہولت یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں سب سے بڑی بات ہے، اس لیے اس کی بہت ساری جو چیزیں ہیں آپ جلد سمجھ جائیں گے، ٹھیک ہے. تو ہم نے یہاں آپ کو اعراب کے بتایا، رفع یہ ہے، نصب زبر ہوگی، اور جر جو ہے اس میں زیر ہوگی. جر کی دو وجہ ہے، ایک تو یعنی کہ حرف جر ہوگا جسے پری پوزیشن کہتے ہیں، انگلش میں پری پوزیشن کہتے ہیں، ٹھیک. پری پوزیشن ہوگی تو وہ زیر لگے گا، یا پھر وہ مضاف علیہ، وہ والا جو ہے مرکب اضافی میں وہ جو مضاف علیہ ہے اس کے نیچے زیر لگے گا. دو وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب آ جائیں یہاں پہ مورب جو ہے، مورب اعراب سے نکلا ہے، ماضی میں اعراب کہتے ہیں، مضارع میں یعراب کہتے ہیں. اعرابن یعنی کہ اس کو سیٹ کرنا، ٹھیک ہے. موربن اس میں فاعل ہوگا زیر سے، اور زبر سے ہوگا تو مفعول ہوگا یا ضرب مقام ہوگا. ایک اور آئی ہے دیکھیں، اب اسم کی، یہ تو میں نے ایسے اس لیے دیے تاکہ کہ آپ کو لفظ کا پتہ چل جائے. الفاظ کی حالت میں تبدیلی عامل کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن معنی تبدیل نہ ہو اسے مورب کہتے ہیں. یعنی ایک چیز آسان سے میں بتا دوں، جیسے آپ پڑھتے ہیں محمدن، معنی کیا ہوا، محمد، ٹھیک. محمدن پھر معنی کیا کرتے ہیں، محمد. محمدن کہتے ہیں، معنی کیا کرتے ہیں، محمد. تو وہ یعنی کہ الفاظ جو اپنی اعرابی پوزیشن چینج کرے لیکن معنی میں کوئی تبدیلی نہ آئے، اسے کیا کہتے ہیں، مورب. زیر زبر سے کہتے ہیں معنی تبدیل ہو جاتے ہیں نا، لیکن مورب اسے کہتے ہیں کہ کبھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیش ہو گیا تب بھی معنی اللہ ہوا، اللہ، اللہ اور اللہ ہی، جلالہ کے اوپر، اللہ جلالہ شان کے اوپر پیش ہوگا، اللہ ہوگا، زبر بھی ہو سکتا ہے ان اللہ، اور زیر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک. تو اس لیے یہاں دیکھیں جا مرفوع ہے، یا جا مدرسو، ٹھیک ہے. جا کے معنی بتا دیتا ہوں میں. جا مانے آیا، ہمارے جا مطلب جانا کہتے ہیں نا، تو اس کا سمجھے الٹا ہے، جا آیا. یہ مدرس جو ہے آپ کے لیے کوئی نیا لفظ نہیں ہے، ہم لوگ بھی مدرس کہتے ہیں، یعنی ٹیچر کو ہم لوگ مدرس بھی کہتے ہیں. خاص طور مدرس کا جو مدرسے میں پڑھاتے ہیں مدرس ہی کہتے ہیں، ٹیچر نہیں کہتے ہیں، ٹھیک. تو جا مدرسو، یہ پیش جو ہے یہ بتا رہا ہے یہ کام کرنے والا ہے، مرفوع ہے. اگر اس کو اردو میں چھوٹا سا یہ فائل ہے، میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ اگر اسم ہوگا تو مبتدا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ فائل ہے تو یہ کیا ہوگا، کام کرنے والا.
काम जाने का, जो आने का काम है किसने किया है? तो जहाँ मुदर्रिस आया, ठीक है ना। अब देखिए पेश था, मुदर्रिस ही हुआ पेश। अब देखिए सालतू, साला माने पूछना, सालतू जो है ये असल में थोड़ा सा शॉर्ट कोर्स है, इसमें थोड़ा सा इसमें बाकायदा आपको जो साला ये पूरी गर्दान होती है, ठीक है। तो सालतू माने मैंने पूछा, सालतू माने मैंने पूछा। अब ये किससे पूछा? पूछने वाला क्या है? फाइल है, यानी सालतू में मैं जो है फाइल है, मैं पूछ रहा हूँ, और जिसके पूछ रहा हूँ वो मफूल होगा। तो जो मफूल होगा उसके ज़बर होगा, क्या होगा? ज़बर होगा, यानी फाइल पे पेश है और उसमें ज़बर है। नसब भी हो गया ना, नसब भी है ना, हैं? नसब भी नसब कहते हैं। मंसूब तो अरबी में हुआ ना। हाँ, मैं आपको उसको बता रहा हूँ कि मफूल मफूल कहते हैं, लेकिन ये कि यहाँ जो मंसूब। अराबी पर उसको मंसूब कहा जाता है। तो साल को मुदर्रिस, मैंने पूछा मुदर्रिस से, ठीक है। तो इसके माने मुदर्रसा के माने क्या हुआ? मुदर्रिस, टीचर। सलमतु अलल मुदर्रिसी, अला एक प्रीपोजिशन आ गई और इसकी वजह से ये ज़ेर आया। तो सलमतु मैंने सलामती भेजी, तो मैंने होता है सलामती, मैं बताऊँगा। सलमतु अला मुदर्रिसी, मैंने टीचर पे सलामती भेजी। हाँ, मौलवी पे मुतकल्लिम बात करने वाला। हाँ, ये मुतकल्लिम हुआ, सही है। मैं जो मुतकल्लिम हुआ। सलामती मैंने सलामती भेजी, अला माने पर, अलग मुदर्रिस से, टीचर पर मुदर्रिस। तो ये देखें कि मुदर्रिस से जब कहा था उसके माने भी मुदर्रिस है, जब हमारे मफूल की पोजीशन में ज़बर के साथ आया तब भी उसके माने क्या? मुदर्रिस। और जब हमने अला के बाद पूरी पोजीशन के बाद मुदर्रिस लिखा ज़ेर के साथ, तो इसमें तो जो तब्दीली है यहाँ पेश है, यहाँ ज़बर है, यहाँ ज़ेर। इन तब्दीलियों के बावजूद, तब्दीलियाँ तो हैं, हुई हैं, ठीक है, लेकिन मानी सबके चेंज। तो उसे क्या कहते हैं? उसे मोरब कहते हैं, ठीक है। कि यानी मोरब में होता है कि तब्दील होगी, जहाँ से पेश आएगा, जिस हो सकता है इन्ना लिखा हुआ आ गया, इन्ना मुदर्रिसा, इन्ना होगा लफ्ज़ आता ऐसा जो मुदर्रिसा कर देगा, या मिन मुदर्रिस से, टीचर से। तो ये अच्छा, फिर इस तरह के होते हैं बाज़ लफ्ज़ ऐसे हैं कि जो किसी के आने से कोई तब्दील नहीं होती। जैसे मिसाल देता हूँ, ये तो आपको अजीब से लगेगी शायद, मतलब फैमिलियर तो मूसा लफ्ज़ है। तो मूसा मबनी लफ्ज़ है, यानी अगर वो मरफू में हुआ तब भी मूसा, मंसूब हुआ तब भी मूसा, मजरूर हुआ तब भी मूसा। अगर हमें सलमतु अला मूसा तो हमने ज़ेर नहीं डाली, मूसा ही डाली, ये नहीं हुआ। सालतु मूसा, तो यहाँ हमने ज़बर नहीं डाली, खड़ा ज़बर जो था वही है मूसा। मूसा, ईसा, इस तरह के जो नाम हैं उनको मबनी करें, या ये भी मबनी है तो बनी इस तरह की, ठीक है। तो मबनी इसी कहते हैं कि जो एक ही सूरत में आता है, ना तब्दील होने वाले इसी की हालत में किसी भी आमिल की वजह से अपनी शक्ल तब्दील नहीं करती, इन्हें मबनी कहा जाता है, ठीक है। जैसे अब ये है कि ये तो हमने ईसा में बनाया, जो इशारा होता है हाजा माने ये, हज़ाने, हाउलाए माने ईसा। तो हाजा जो है ये भी मबनी है, चाहे वो रफ़ा में हो, चाहे वो नसब में हो, चाहे वो जर में हो, उसको हाजा ही। इसी तरह हाउलाए जो है, चाहे वो रफ़ा हो या नसब हो या हो, तो ये जा आ
آیا ہاؤلائے یہ سب آئے. جہاں مانے آیا ہاؤلائے یہ سب آئے. جمع ہے نا. جہاں آئے یہ سب آئے. سالتو یہی بات. سالتو میں نے پوچھا ہاؤلائے ان سے. سلم تو میں نے سلامتی بھیجی اللہ ہاؤلائے ان سب. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ہی شکل میں ہاؤلائے ہے تو ہاؤلائے ایک ہی شکل میں انہیں مبنی ہے. اس لیے میں نے عیسیٰ کی پہل دی تاکہ یہ کہ اس سے فنجر ہے. تو اچھا علامت عراب کے جو ہے جو یعنی کہ ہر کی جو اینڈنگ ہوتی ہے اس کا جو ہے واحد کے ساتھ اور معرفہ کے ساتھ. معرفہ مفرد واحد کے ساتھ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر مفرد ہوا نکرہ ہوا تو دو پیش آئے گا. مسلمون ایک مسلم. ٹھیک ہے. مسلمن بات وہی ہے ایک ہی مسلم لیکن یہ نظر کی پوزیشن ہے. مسلمین جرم. اب میں اس طرح میں کر دوں آپ کو تاکہ کہ آپ کو پتہ چلے ایسا کیا تھا. مسلمون. ہاں وہ رفع میں کیا ہے کیا تھا. مطلب میں نے کیا بتایا تھا رفع کے معنی وہ فاعل ہے یعنی کام کرنے والا. ٹھیک ہے. آپ ضرب کے معنی جانتے ہیں. ضرب کیا کیا معنی ہوتا ہے. مارا. مارا. ضربا اس کے معنی اس نے مارا. یہاں ظاہر کر دیا تو مسلم نے مارا. یہ پیش کیا کر رہا ہے یہ فاعل ہے کام. اور یہاں میں لکھا ہوں ٹھیک ہے. تو یہ جو معنی جو کریں گے اردو زبان میں یہ نہیں کے ساتھ آئے گا اور یہ دو کے ساتھ. ٹھیک ہے. ذرا اور اس کے معنی مارا ذرا ترجمہ کیجیے گا. مسلم نے مارا کافروں کو. ٹھیک ہے. یہی ہے. تو دیکھیے مارا مسلم یعنی مارنے والا کون ہے. جس کو مارا جس پہ کام کا اثر ہوا وہ زبان سے آیا. تو آپ کو یہ دیکھیں کہ یہ زبان اتنی آسان ہے کہ آپ کو اب کہیں بھی اب پڑھنے ہوں گے تو آپ کو نا ہاں یعنی تو یہ اس کے معنی یہ فائل کا یہ اگر فیل جملہ تو آپ فوراً اس کا ٹرانسلیٹ کر لیں گے. اگر آپ کو معنی پتہ ہے ورب کے یعنی کہ ورب کو فیل کہتے ہیں تو ورب کے معنی پتہ ہے تو آپ فوراً اس کا ترجمہ کریں. اچھا یہ یہاں پر ہے واحد ہوگا تو مسلمون ہوگا اور نصب ہوگا اس کے معنی میں مسلم ہوگا لیکن مسلمان اس کے معنی میں مسلم ہوگا. مسلمین اس کے معنی میں مسلم ہوگا لیکن اس کی جو عربی شکل سب کی مختلف. ٹھیک ہے. اس کو مورب کہتے ہیں. اچھا جب ال ہوگا تو کبھی بھی ال جب لگے گا ال مانے دی مسلم. میں اس لیے انگلش میں ال مانے دی مسلم اس کے مانے ایک مسلم. جب بھی ال لگے گا کبھی تنوین دو پیش کبھی نہیں لگے گا. کہیں اگر پرنٹ میں بھی دو پیش لگا ہے سب نے غلطی ہوتی ہے. خاص ہوں گے نا خاص. ہاں یہ معرفہ کہلاتا ہے اس لیے کہ یہ دوسرے کو جب ہم معرفہ بناتے ہیں تو ال لگا دیتے ہیں اور ضرور ختم کر دیتے ہیں. تو مسلمون مسلمہ المسلمہ المسلمین. یہ جو ہے واحد معرفہ ہو یا نکرہ ہو اس کو ہم تنوین پیش اور پیش کی تنوین سے شروع کرتے ہیں. لیکن ہم یعنی کہ جمع تکسیر ایک ہوتی ہے جمع سالم اور جمع تکسیر. جمع سالم یہ ہوتی ہے جیسے صالح معنی ہوتا ہے نیک. ٹھیک ہے.
एक आदमी अगर यहाँ पर है, एक आदमी तो मैं कहूँगा सालिहुन, ठीक है, और दो आदमी होंगे तो ये मुसलमानी है, तो आने उसमें करें सालिहानी, दो नेक आदमी। यहाँ क्या था सालिहुन, मुस्लिम को मुस्लिमों से हमने दो पेश किया था, तो हम सालिहुन दो पेश करते हैं, तो इसके माने एक नेक आदमी या एक अच्छा आदमी। और उसका यहाँ दो बनाना था तो आने इसमें क्या था, तो हम कहते हैं कि सालिहानी, तो दो नेक आदमी। अब ये जमा हो तो ये इसमें नून था, इसमें नूना, तो हम कहेंगे सालिहुना, और सालिहुना आपको पढ़ा होगा की जगह है, ठीक है। तो ठीक है, तो सूरत में दो पेश, अगर यहाँ अल होता तो फिर ये होता अल मुस्लिमून, अल मुस्लिमानी, अल मुस्लिमीन, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है तनवीन नहीं होता, अल लगने के बाद यहाँ माफ होता है, ठीक है। ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, एक्स्ट्रा हो जाए तो बता, एक्स्ट्रा हो जाए तो बता दीजिए। 31 होगा। मैं थोड़ा सा मैं कर लूँ उसके दोबारा में। अच्छा यहाँ आ गया, तो जमा तकसीर उसको कहते हैं कि ये जो है ना मुस्लिम, तो इसमें जमा सालिम कहते हैं इसको। ये मुस्लिम है लफ्ज़, इसके आगे से हम वाव और नून इज़ाफ़ा करते हैं, वाहिद सालिम रहता है, ठीक है, वाहिद सालिम रहता है, तो मुस्लिम। ये कोई और लफ्ज़ है कि हमने कौन सा लफ्ज़ दिया था कि जिससे सालिहुना लिया, साले लिखें आप, तो उसके ए के बाद आप वाव नून का इज़ाफ़ा करते हैं, सालिहुना। तो इसका वाहिद जो था सालिम, सिर्फ वाव नून का इज़ाफ़ा किया है। लेकिन बहुत से ऐसे भी लफ्ज़ होते हैं जिसे मुकस्सर कहते हैं। मुकस्सर माने टूटा हुआ। आप उर्दू में किताब की जगह पर क्या कहते हैं? किताब की जगह पर कहते हैं नहीं, जमा कुतुब, किताब की जमा है, और कुछ हमने अरबी से किया होगा, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ कि किताब पूरा तो लिखा हुआ था किताब, लेकिन यहाँ पर एक तो ये वाले पेश कर दिया यहाँ पर, उसकी साउंड टूट गई। फिर ये कि अलीफ जो है यहाँ गायब हो गया, टूट गया, कसर टूट जाना, साउंड टूट गई ना। ये किताबुन है और ये क्या है कुतुबु, ठीक है। तो इसमें इस टूटने को कहते हैं मुकस्सर, कि ये इसके साथ में रात होगी, ये यहाँ पर इस तरह बहुत सी चीज़ें, जैसे मस्जिद की जमा क्या? मसाजिद। मस्जिद से आगे आपने कुछ नहीं लगाया, बल्कि तोड़ दिया इसको, मस्जिद से पहले सीन के पहले अलिफ लगा दिया, मसाजिद हो गया ना, तो उसको कहेंगे मुकस्सर। और जिसमें मिला दिया जाएगा, ये गुना कर दिया जाएगा, तो सालिम हो गई। इसका इसे मुस्लिम तक तो वही है सालिम, गुना बढ़ा दिया, तो ये सालिम कराएगा। और जमा दो किस्म की हो गई, सालिम और एक जमा सालिम और जमा, ठीक है। तो आज इसको इसलिए यहीं तक जमा मुकस्सर में वही जो है हम इस्तेमाल करेंगे क्या, हार्ड हरकत जो है पेश की, ज़बर की और ज़ेर की, यानी ज़म्मा की, फतह की और कसरा की। तो ये तीन पोजीशन में ये हरकत इस्तेमाल होती है। जब हम इसका तीनों इसमें जो होते वाहिद होते इस तरह होते हैं, लेकिन जब वो हमें दूसरा बनाया पड़ता है तो उसको जमा उसका दुए को कहते हैं,
यानी कि आपने पढ़ा ना कभी आने की जो साउंड है दो के लिए, दो कौन, जिन और इंसान, ठीक है ना। वही ये जो है अगर रफा हुआ तो मुसलमानी, लेकिन जब नस होगा तो आईनी की साउंड ऐसी आवाज़ होगी, आईनी, जैसे सालिहैनी, ठीक है। और सिर्फ बताएं साले नेक हुआ और सालेहुन होता है, है सालेहुन होता है। साले एक तो मालूम हुआ। और कोई एक लफ्ज़ और बताएं सिर्फ किसी की, साले माने नेक, अच्छा, क्या कहते हामिद, हामिद होता है ना, हैं, हामिदुन सालेहुन। जो साले का जुमला हुआ ना, मैं कह रहा हूँ उसकी जो है जैसे साले माने नेक, ये सिर्फ नेक आदमी, ठीक है। हामिदुन साले, हामिद नेक, हामिद नहीं, लेकिन मैं कहूँ अहमद हामिद साले हामिद, अहमद हामिद दोनों नेक, दोनों नहीं क्या। ठीक है। और बहुत से हों अहमद हामिद और मसूद सालेहूना, तो हम तीन जब होगा तीन हो गया, होना हो जाएगा। तो आप ये कि जैसे आप साइम में, साइम जो रोज़ा रखते हैं साइम, साइमानी और साइमूना, रोज़ादार, दो रोज़ादार और बहुत सारे रोज़े। तो ये होगा एक लेके जब जमा करेंगे तो ये थोड़ी ये मुसलमानी जो था उसको दिया हुआ है, लेकिन लसन में आईनी की साउंड होगी और जन्म भी है, यानी जैसे सालेहीना, सालेहीन, ये कैसे पता चलेगा, ये ग्लास हमें जुमला देखेंगे उससे पता चलेगा ये नसब है और ये पोजिशन है। जमा सालिम होगा तो ऊना की साउंड होगी, यहाँ देखा जमा में ऊना की साउंड तो मुश्किल ऊना, और लेकिन नसब और जब जो है इसमें ये चीज़ आती है कि ये यानी कि इसमें तीन जो है रफा, एक दो तीन स्टेटस तीन है, लेकिन इसका वो जो है वो दो इसलिए है कि ये दोनों जो है सब और जब इन दोनों का एक ही है और रफा, तो ये एक क्योंकि सी प्लस, ठीक है। तो ये मुसलमानी, मुस्लिमीन, लेकिन जमा होगा तो मुसलमानी, मुस्लिमीना और मुस्लिमीना, ठीक है। जैसे ये आप चाहें तो अगली क्लास में रख लें, क्योंकि अभी 40 मिनट होंगे, आप पूरा पढ़ा। तो ये एक तो खत्म कर लो, हाँ यहाँ तक कर लें। जमा तो खत्म कर लेते, हाँ जमा कर, शॉर्ट कोर्स है तो हाँ, ये शॉर्ट वो थोड़ा हार्ड है ना, है। वो थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा बार बार देखना पड़ेगा। जमा ये तो हो गया अस्माउल खमसा, ये एक ऐसा है कि अबुल माने क्या होता है, बाप। तो जब मुदाफ यहाँ पे जो आपने बताया था मुदाफ और मुदाफ है, जब मुदाफ की हैसियत से आता है तो इसकी शक्ल होता है अबू, इसमें रफा में अबू, नसब में अबा और जर में अबू। और इस तरह के 5 लफ्ज़ अखू, अखा, अखी, ठीक है। अखू, अखा, अखी, जू माने वाला, जा माने वाला, जी माने वाला, लेकिन वो तीनों की पोजीशन जो है आप देखें शक्ल चेंज है, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं है। इसको क्या कहेंगे जिसकी मीनिंग चेंज होती है, इसको मोरब कहना होगा। अच्छा 5 लफ्ज़ इसमें लिखे ना, जू और अबू और अखू 3 हो गए। अजू, जा, फहमू, फहमा, फहमू, ठीक है 5। अच्छा ये मुज़ाफ या मुतजाहिद तकलीफ,
یہ اس میں بھی جو یا متکلم کہتے ہیں یعنی واحد جائے ہوتا ہے یہ بڑھا دیتے ہیں کسی چیز کے پوزیسر بنا دیتے ہیں کتابی تو جب رفع تو ہوگا تو تب بھی کتابی آدھا کتابی یہ کتاب ٹھیک ہے. اب یہ کہ نصب میں کیا ہوا اشترائی تو کتابی میں نے کتاب کو خریدا وہ میں نے بتایا تھا اس کے لیے آئے گا اس کے لیے کو لکھا ہی نہیں کہیں پہ تو کو کے معنی یہ مفعول والا ہوا تو اشترائی تو کتاب میں نے کتاب کھول لیا لیکن یہ کہ لکھا ہوا کتابی اور جان میں جاہتو ماں جاہتو اور جاتو کے ساتھ بھی آ گیا تو لایا کے معنی ہوتے ہیں. جیسے ہم لوگ کو ہوتا ہے نا ٹیک معنی لینا اور ٹیک آف معنی لینا ٹیک اور معنی قبضہ کرنا تو اس طرح یہ کہ جیتو معنی آیا لیکن جیتو بھی ہوگا تو میں نے لایا تو میں نہیں لایا میری کتاب آج ماں جاتو کتابی الیا میں نہیں لایا ٹھیک ہے. یہ ہمارے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ اتنے رکھیں تاکہ ہضم نہیں ہونا چاہیے تو بہرحال تو ہم اس کو